اس کی 30 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، پھر پہلا پترس 2 باب اور 24 آیت میں ہمیں یہ واضح طور پر ملتا ہے۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی موت فدیہ کی موت تھی۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مسیح کی موت کے تعلق سے کہ یہ فدیہ کی موت تھی۔ اور کلام مقدس میں ذرا متی کی انجیل اس کا 20واں باب ذرا نکالے اور اس کی 28ویں آیت کو دیکھیں ذرا۔ 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 28ویں آیت میں کیا لکھا ہے کلام مقدس میں؟ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بغیروں کے بدلے فدیہ میں دی، مخلصی کے لیے، رہائی کے لیے اس نے اپنا آپ دے دیا۔ پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مسیح کی موت کا مقصد یہ ہے کہ مسیح کی موت گناہ کی قربانی تھی۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ کی قربانی تھی۔ اور اگر یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب ذرا دوبارہ اس کو دیکھیں، 53واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں ذرا، 53 باب اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں واضح طور پر 53 باب اور اس کی 10ویں آیت کو لکھا ہے، لیکن خداوند کو کیا آیا؟ پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا، اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے پوری ہوئی۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کی مرضی یہ تھی کہ یہ میرا بیٹا قربان۔ ذرا تصور کیجیے گا جب ایک لوتے بیٹے کے تعلق سے ابراہیم سے کہا گیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دیا، کیا حال تھا ابراہیم؟ کہنے لگا بہت مشکل ہے، اس نے کر تو دیا، اس نے حکم کہ حکم سے مان لے قربانی کیا ہے دے دینا۔ ابراہیم دلی کو گیا، تیار ہو گیا، سب کچھ کے باوجود کسی کو نہیں بتایا، دکھی تھا، غمگین تھا، بڑے دکھ کی حالت میں تھا۔ کہنے لگا میرے یہوہ خدا نے کہا اگر اس نے اتنی دیر کے لیے دیا تھا میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یاد رکھے خداوند کی مقدس وہ نہیں چاہتی کہ ہم کسی خاص سے قربانی دیں، تو خود قربانی نہ دے، وہ تو خود اپنا آپ دے دے گا۔ اپنے بیٹے کو اس نے دینے سے گریز نہیں کیا، اور کون سی چیزیں ہیں جو وہ دینے سے گریز نہیں کرے، جس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے بیٹے کو لے کر موریا کے پہاڑ پر یوں کو چلا گیا، قربان کا بنائی، یوں ہی سب کچھ سیٹ کر لیا، اور کرنے کے بعد اس کی آنکھوں پر بھی، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی، اور کرنے کے بعد یوں ہی چھری چلانے کا تھا تو فوراً آواز آئی، ابراہیم اپنے ہاتھ کو روک لے، میں نے قبول کر لیا تیری قربانی، مجھے پتہ چل گیا ہے تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں سوچتا تھا صرف میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے اندر شاید محبت نہیں ہے۔ سم ٹائم جب ہم کرائسس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب ہم مشکلاتوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب ہم مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، کسی کو آپ کی پرواہ نہ ہو، ایک ہے جو آپ کی پرواہ کرتا ہے اور وہ آپ کا میرا قاتل مطلق خدا ہے، جس نے فرمایا میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، جس نے فرمایا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ میں تم سے دست برداروں گا۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی موت گناہ کی قربانی تھی تاکہ گنہگار لوگوں کو نجات مل جائے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یاد رکھے کہ مسیح گناہ کو پسند نہیں کرتے، اس کو گناہ سے گھن آتی ہے، گناہ کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن گنہگار سے وہ پیار کرتے ہیں، گنہگار سے ان کی محبت ہے، وہ گنہگار کے لیے اس نے اپنا آپ دے دیا کہ اس کی محبت کی، اس کے ہاتھوں میں لمبے لمبے ٹیک لگے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کی پشت پر ایک کم 40 کوڑے اس کی پشت پر لگے، اور یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ تاکہ آپ کو نجات مل جائے، تاکہ مجھے نجات مل جائے۔